حیدر آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کے رہنے والے تھے۔ دیندار، بااصول اور خوشحال تھے، معمولات کے پابند تھے، لیکن طبی طور پر وہ بہت کمزور اور نفسیاتی خوف کا شکار رہتے تھے۔ وہ ہر چیز سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ چوہوں، بلیوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی خوفزدہ رہتے تھے۔ جاڑے کے دنوں میں ان کا یہ حال ہوتا کہ وہ گوشے نشین ہو جاتے تھے۔ سردی لگنے کا خوف دامن گھیرے رہتا تھا، زیادہ تر لحاف اوڑے رہتے تھے۔ دروازہ اگر کھلا رہ گیا تو بند کرنے کی بھی قدرت نہیں ہوتی کہ تیز ہوا کا جھونکا نہ لگ جائے۔ جب تیز ہوا چلتی، اس سے جو سیٹیاں بجتی تو یہ اس کو شیطان تصور کرتے اور اسی ڈر سے اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھتے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی ہمت کرتے۔ کب کبھی طاری ہو جاتی، یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ ٹھنڈک کی شدت سے ہے یا واقعی خوف و دہشت سے۔ اس طرح زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ بال سفید ہونے لگے مگر برابر اپنی اسی حالت پر قائم رہے۔ ہر چیز سے ڈرتے تھے اور گھبراتے رہتے تھے۔ جس وقت رات کو ٹہل رہے ہوتے، خوفناک تصورات ان کے ذہن میں آنے لگتے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ بعض وقت یہ احساس اتنا بڑھتا کہ تیزی سے بھاگنے لگتے اور سانس پھولنے لگتا، اور خیالی تصویریں اس طرح ان کا تعاقب کرتی رہتی۔ رات کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایسا ہی ہوتا اور دشوار سے دشوار ہوتا جاتا۔ اسی طرح وہ اس کا اظہار کرتے رہتے اور اپنے دوستوں سے بیان کرتے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا جو محض ان کے خیالات کی پیداوار تھی۔ جب گرمی کے ایام آتے تو بھی ان کے خوف و دہشت میں کمی نہیں ہوتی، اور فرضی خیالات جو انہیں خوفزدہ کرتے تھے، مثلاً ہواؤں کا ڈر، درختوں کی ٹہنیوں کا ہلنا، پھر ان کے ٹکرانے سے آوازوں کا نکلنا، ان کی حالت جوں کی توں برقرار رہتی۔ فرضی باتیں ان کو سنائی دیتی اور دوسروں کو داستانیں سناتے۔ ان کو موت کا بھی خوف بڑا رہتا تھا، جس سے انہیں کسی طرح چین و سکون میسر نہیں آتے۔ گرمی سکون اور اطمینان، جمال اور خوش مزاجی اور نرمی وقت کا موسم ہے، اور یہ جن و انس کے خوش و خرم ہونے کے ایام ہیں۔ چڑیاں اس میں چہچہاتی، بلبل کے نغمے بلند ہوتے، خوشگوار پانی اپنے ٹھہراؤ اور جماؤ کے بعد پھر موجیں مارتا تھا، جس کے صاف و شفاف چمک پھر دکھائی دیتی۔ اور یہ ایام ہے جس میں سکڑنے کے بعد پھیلاؤ آتا ہے، مگر ان کا حال سب سے مختلف ہوتا اور ان کی ساری خوشگواریوں اور لطف اندوز ہونے سے محروم رہتے، اور ان حسین اور خوشگوار لمحات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ رات کا سکون ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا اور یہ خیال یقین میں بدل جاتا کہ رات کے سکون میں ہی تو جن اور شیطان نکلتے ہیں، دن میں سورج کی گرمی ان کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ان کی اس بیچارگی پر ان کے دوستوں کو افسوس ہوتا اور فکر مند رہتے اور ترس کھاتے، اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ نفسیاتی مریض تھے۔ فرضی خیالات انہیں کھائے جا رہی تھی۔ ان کا حال عجیب تھا، ہر چیز ان کو روکتی اور حرکت و عمل سے باز رکھتی، اور یہ بات انہیں قید کیے ہوئے تھی۔ آزاد ہو کر بھی وہ قید تھے۔ کا یہ ڈر و خوف انہیں بالکل زمین کی پستی کی طرف لے جا رہا تھا، اور وہ راحت کے وسائل سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے تھے۔ حالانکہ یہ ایک اچھے، صحیح اور صاف ستھرے دماغ اور رقیق القلب شخص تھے، بھلائی کے کاموں کو پسند کرنے والے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، مگر دل کمزور۔ کاش کہ یہ طبیعت نہ ہوتی، اور جب ہے تو اس سے نکلنے کی استطاعت۔ ان کے دوست احباب انہیں بہت سمجھاتے اور اس خوف کے دائرے سے نکلنے کے لیے تدبیریں سمجھاتے، لیکن ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئی۔ ایک دن خلاف عادت رات کو تاخیر سے ایک ضروری کام سے مجبور ہو کر وہ اپنے کسی دوست سے ملنے نکلا۔ راستے میں ایک غیر آباد علاقہ تھا، وہاں گھنے درخت تھے۔ انہیں کچھ دور چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس والے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر سے ڈرے اور راستہ بدل۔ دوسری طرف راستے میں قریب ہی چند لڑکوں کو دیکھا، زور و شور سے کھیل رہے ہیں۔ یہ ادھر سے رخ بدل کر چلے اور وہ راستہ ویران تھا۔ وہاں ایک دم سے چند ٹگوں نے انہیں گھیر لیا، جن کے چہروں سے قساوت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ان کو درختوں کے پاس گھسیٹ کر لے گئے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی کہ ان کے پاس کیا مال ہے۔ ایک نے سخت و تن لہجے میں کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہے نکال دو۔ انہوں نے اپنی وہ سونے کی انگوٹھی اتاری
جو انہیں ورثے میں ملی تھی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ دوسرے نے کہا روپیہ پیسہ کہاں ہے؟ جو کچھ جیب میں ہے نکال دو۔ انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے جو کچھ جیب میں تھا نکال دیا۔ ان کے جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن کریم بھی تھا جس سے یہ اپنے دل کو سکون پہنچاتے اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے اور تلاوت کرتے تھے اور اس سے اپنے اندر ایمان و قوت پاتے تھے، اور جو ان کے لیے اندھیری خوفناک راتوں میں سکون و قلب اور عافیت کا باعث ہوتی تھی۔ ان بدبختوں میں سے ایک نے مصحف مبارک کو لیا اور اس کو اپنے لیے بے فائدہ سمجھ کر دور پھینک دیا۔ قرآن شریف کے ساتھ یہ اہانت اور گستاخی دیکھ کر ان پر جیسے ان میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت فعل تھا۔ ان کا نفس بے قرار ہو گیا اور دل بے چین ہو گیا اور کچھ دیر سکتے کی عالم میں رہے۔ اس کے بعد ان کو ایک کرنٹ لگا، جھٹکا محسوس ہوا۔ ان کو محسوس ہوا کہ قرآن مجید کا بھی وہ دفاع نہیں کر سکتے تو زندگی سے کیا فائدہ؟ عمر ایک دفعہ ختم ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ عزت نفس کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے تو قرآن ہے جو نفس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اس کی زندگی میں اب یہ لمحہ آ گیا تھا جو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے برداشت نہ ہو اسلامی غیرت اور دینی حمیت جاگ اٹھی اور اس کی مشہور زمانہ بزدلی پر غالب آ گئی۔ غیر شعوری طور پر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا۔ نشانے نے خطا نہیں کیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا پتھر اٹھایا اور دوسرے کو نشانہ بنا دیا، وہ بھی وہیں گر پڑا۔ اتنے میں آس پاس کے لوگ اور کچھ فاصلے پر کھڑے پولیس والے بھی آن پہنچے اور انہوں نے ان بھاگنے والوں کو گھیر لیا اور ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سے وہ نقدی جو انہوں نے لوٹی تھی ان کو واپس دلا دی اور ان ٹگوں کو جیل بھیج دیا۔ بس ہمارے اس غیور اور باہمت دوست نے قرآن کریم اٹھایا، اس پر جو گرد و غبار اور مٹی لگ گئی تھی اسے صاف کیا اور اس کو بوسہ دیا۔ ان کو ان کی کھوئی ہوئی متاع مال قرآن کریم جو ان کو بہت محبوب تھا اور جس کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا واپس مل گیا۔ اس کے ساتھ انہیں شجاعت اور غیرت کا چھپا ہوا جوہر بھی واپس مل گیا جو ساری زندگی ان سے چھٹا ہوا تھا۔ اس اسلامی غیرت اور دینی حمیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو بزدل شخص مشہور تھا، اس ایک واقعے نے اس کے اندر بہادری کے جوہر کھول دیے اور بزدلی کے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ ایک جرئی بلند ہمت انسان بن گئے اور انہوں نے اس کے بعد شجاعت کی زندگی کا بقیہ حصہ گزارا۔ اسلامی غیرت اور دینی حمیت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے پہاڑ بھی چٹیل میدان معلوم ہوتے ہیں۔